میں ساری دنیا پھری یہ ساڈے ارگی قوم کدھر نظر ہی نہیں آتی. ایسی ایسی پٹھی حرکت کرنے ہیں. بڑی مشکل ایک جگہ پہ ہم چڑھے, آگے ایک پتھر پڑا ہوا اس کے اوپر لکھا ہوا فرزانہ آئی لو یو. دو بندے بیٹھے ہوں, ایک کا میسج آئے نا فون پہ, ظاہر ہے وہ ٹرم بیل ہوتی ہے, وہ میسج نال والا پڑھ رہے اسی ایویں ویکھن لگ پینے. یار وہ دا میسج آیا تو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ دی ہورے بیگم نے کوئی میسج کیتا ہوئے کہ پھر اسلامتی کول بیٹھا ہے. میں لندن ایک ٹیم لے کے چلا گیا, ایک دم تھلے ٹی وی لانچ بیٹھے ساں تو اس چھت چون لگ پئی. میں کہو یہ کی ہویا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھاجی اتنے سخاوت ناز نہان ڈے ہے. بسم اللہ. ایک دوجے نو مشورہ تے اچھا دینا چاہیے نا, خدا دا نا جس تے مشورہ. وہ میاں بیوی گھر لمے پئے سن نا, تے بیوی دی اکھ کھلی تے بندہ کوئی نہیں سی. بندہ کدھر گیا ہے؟ وہ باہر گلی شور ہوا گلی میں, تو وہ بندہ باہر چلا گیا کہ یہ کیا شور ہے. تو وہ لوگوں سے پوچھا اس نے کیا ہوا ہے, خیر ہے؟ وہ کہتے یار نلکیوں کے اندر نا, ٹوٹی کے اندر پانی جو ہے وہ زہریلا آ رہا ہے, پانی نہ پینا. کہتے اچھا, ہاں زہریلا پانی آ رہا ہے. تو وہ اندر آ گیا سن کے. وہ بیوی اٹھ گئی ہوئی تھی, وہ کہتی ہے کہ کدھر گئے سو, خیر ہے کہتا رولا ہے گلی چ. کہتے کچھ نہیں, تو پانی پیتے سو رام. تو ہم لوگ جو ہیں مشورہ بھی اس طرح میں کہ تو چنگے مشورے ہی دئیے بالا نو, بعد چو پھر اسی پچھتانے ہیں بہ کے کہ کی کر بیٹھے ہیں یار, یہ تو سمجھایا سی بھی وڈیاں نے پھر نہیں مڑے اسی. وہ بالکل وہ والا حساب ساڈا ہویا ہے نا کہ بندہ اسی طرح ہی, ایک بیوی اٹھی تو بندہ کوئی نہیں سی, انہیں کہا کدھر گیا, گھر لبدی وہ کچن چ گئی تو بیٹھا بلیک کافی پی رہا سی رات دے 3 بجے. انہیں کہا خیر جانو تسی اس ویلے بلیک کافی پی رہے ہو؟ کہتے بس کچھ نہیں, کوئی گل یاد آ گئی سی. کہندی کیڑی گل یاد آ گئی سی؟ کہتے تینوں یاد ہے 20 سال پہلے میں کندھ ٹپ کے تے تینوں ملن آیا سا, تیرے ابا جی نے مینوں پھڑ لیا سی. کہندی ہے ہاں, تو انہوں نے کہا سی کہ یا ہونے میری کڑی نال نکاح پڑھا, نہیں تو میں پل سدن لگا 20 سال واسطے جیل جان واسطے تیار ہو جا. کہندی ہے ہاں ابا جی نے کہا سی. کہندا اج 20 سال مک جانے سن. بعد چ پچھتانے ہیں کہ ایسی کی کر بیٹھے ہیں جذباتی ہو کے. تحمل اور جو دیانتداری اور مخلصی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس لیے اس سیاپا ہی سانو اینا پہ ہے کہ اسی کامیڈین مشہور ہیں اس دے باوجود. حالانکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو 42 سالہ زندگی ہے اس میں یہ ایک حسب حال, چونکہ کامیڈی ہو رہی ہے, یا 5-6 صرف سیریل ہیں جو کامیڈی ہیں, یا تھیٹر بھی کامیڈی کیا, اس میں بھی سیریس بھی کرتا رہا ہوں. تو کئی سیریل 100 سے زیادہ کیے ہوئے ہیں, سیریس رول کیے ہوئے ہیں, مگر لوگ کی کہندے نے نہیں وہ پٹھے چکران لا گل حساب نے ہساؤ کھڈاؤ تے جاؤ تاڈی خیر ہوئے. آپ راج رستے چ مولانا طارق جمیل سن لیں گے, نہ سناؤ سن. اچھی قوم بنو. میں ساری دنیا پھری یہ ساڈے ارگی قوم کدھر نظر ہی نہیں آتی. ایسی ایسی پٹھی حرکت کرنے ہیں. میں تو بچپن تو شروع ہو جانا وا, کدی تسی نہیں سنو گے انگریز دے بال نے صابن کھا لیا. ایتھے ہر دوجے دن تسی ماں دا بیچاری دا رونا سنتے, پپو نے صابن کھا لیا. ہیلو کتھے ہو؟ دفتر بیٹھا, چھیتی گھر آؤ, ککو نے سالن کھا لیا جی, صابن کھا لیا جی ککو نے. سانو تے سیاپے ہی نہیں مکتے. اسی تے اپنے سیاپے چ پے ہیں, حسد کر کر کے اسی بیڑا غرق اپنا کر لیا. گڈی نال والے نے لئی ہے, اینا غصہ ہوندا اسی وینے باہر کھلارے کسی دن اندر جائے, کولو جاندے اودے تے چریٹ پا جانے. یار انہیں لے لئیے, تو ہی دعا کر تینوں بھی مل جاوے. کو گھر باہر کلی شلی کرا لوے نا جی, رنگ روغن بیچارہ اپنے پیسے کٹھے جوڑ کے گھر نو پینٹ شینٹ کرا لے, تے سارے بھلے نو غصہ چڑھ جاندا ہے. پھر کچھ زیادہ آکے یا بندہ راتی ادھی راتی اٹھ کے وہ کندھ دے اوتے لکھ دیندا امریکہ کتا ہے. وہ یار ویزا تینوں امریکہ نہیں دے رہا, وہ گھر کا کد لی بیڑا کر گئے.
ਪੁੱਠੀ ਹਰਕਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋ ਵੇਖੀ। जिस लिटरेचर का तुसी पे करते हो एग्जीबिशन, सलीम साफी साहब बड़े ही हमारे दानिश्वर आदमी हैं, मुझे कह रहे थे कि यार पहले लिटरेचर बाथरूम में घुसा था, दीवारों पे लिखा हुआ मिलता था हमें, हुण सोशल मीडिया ते आ गया। सोशल मीडिया असी ऐसी ऐसी अदब ते साडा सैफी साहब ऐसा है, वो गिलगित उत्ते किधरे हुंजा के किथे पहाड़ों के उत्ते मैं ना जी करी सैर करन चला गया दोस्तां नाल, बड़ी मुश्किल एक जगह पे हम चढ़े, आगे एक पत्थर पड़ा हुआ उसके ऊपर लिखा हुआ फरजाना आई लव यू। तानू तकलीफ की है वो जिथे लिखे असी मैनू इंज लगे फरजाना किसी बांदरी का नाम है। मैं क्या भैड़िया इत्थे किथे लिख गए हैं फरजाना मस्कीननी बेचारी ने किथे इत्थे आना है। हर पुठी हरकत असी करने, हर पुठी हरकत। गली च आराम नाल नहीं जाते, अक्सर तुसी देखो गली च कुत्ता सुता होवे एवें रोड़ा चुक के उन्होंने मार देना, ओ यार उन्होंने सुता रहन दिओ, तेरे बैड ते सुता है, यानी उन्हें सुते पे ने तेरे ते लात रख देती है, उन्हें सुता रहन दे बेचारे नूं। बोतल कितने नजर आ जाए उन्होंने ठुडे मारन लग पैंदे। अच्छा सोहेल साहब, वो एक बंदे ने मैनू याद आ गया, एक बंदे ने बोतल नूं ठुडा मारिया ना, घरों अके आ लड़ के बेचारा बाहर निकलिया तो गुस्सा बोतल ते कड्ढन डे, ओहदा ढक्कन खुल गया, विचों जिन्न बाहर आ गया। वो कहंदा क्या हुक्म है मेरे आका। वो कहंदा यार जे आ ही गए मत्थे लग ही गए ते तेरी मेहरबानी कोई इहो जिहा मंत्र पढ़ तेरी भरजाई ते मेरी ताबेदार होवे। वो जिन्न नस के वापस बोतल च वड़ गया, उन्हें सिर बाहर कट के कहा भाजी ऐतकी जरा ढक्कन टाइट करके बंद करना। वो कहता बूढ़ी काबू च हुंदी ते मैं बोतल च रहा रखदा। हर पुठा काम असी करने हैं। मतलब मैं हैरान होता हूं कि दो बंदे बैठे हो, एक का मैसेज आए ना फोन पे, जाहिर है वो ट्रम बेल होती है, वो मैसेज नाल वाला पढ़ रहे असी एवें वेखन लग पैंदे हैं, यार ओदा मैसेज आया तू क्यों पढ़ रहे हैं, ओदी होरे बेगम ने यही मैसेज किया होवे कि फिर इस्लामती कोल बैठा है। सोहेल साहब ये बहुत दुखी हैं, ये ऐसा नहीं है कि फक्कड़ मजाक है, इनका परेशानियां बहुत हैं। तो बड़े प्यारे लोग हैं सर, असल में स्यापा ये है, मैं आपको अर्ज करता हूं ना जी, देखो शाह जी पूरी दुनिया फिर के ना ऑब्जर्वेशन ऑन रहती है ना, मेरा कारोबार ये है। मैं बहुत ही परेशान था कि यार हमारी कोई भी पब्लिक लैट्रिन इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, हम किसी भी लैट्रिन में घुसते हैं तो हम बाहर दौड़ते हैं कि ये क्या बकवास है, हम कौन सी कौम है, किस तरह की कौम है, ये इंसान का पहला कुदरती अमल है, पहला गुड़ती है, दूसरा ये है, हमें यही नहीं आया आज तक। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि यार बाहर कहीं दूर आप किसी जगह चले जाएं, पब्लिक लैट्रिन जो है टॉयलेट वो साफ सुथरी बेहतरीन होती है, जो इस्तेमाल करके जाते हैं वो धड़ाधड़ इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं, तो ये क्या है। अचानक मैं चला गया जनाब ऑस्ट्रेलिया, वहां एक जो बेटी जिनके घर हम ठहरे हुए थे मैं और कवि खान साहब, तो वो बच्ची कहती है कि सुहेल भाई मैंने आपको तकलीफ नहीं देनी, मैं यहाँ ना 2 स्कूल चलाती हूँ, तो आप जिस दिन जाएंगे ना मेरे स्कूल एयरपोर्ट के रास्ते में है, तो जाते हुए प्लीज मेरे स्कूल से होके जाइएगा, घंटा पहले निकल जाएंगे। मैंने कहा बेटी ठीक है बहन, नो प्रॉब्लम, चलेंगे। वहां गए, उधर जाके पता चला टॉयलेट इस्तेमाल करने की क्लास होती है। एक कमरा था जिसमें छोटे छोटे यूरिन पॉट, छोटे छोटे कमबोर्ड इतने इतने से लगे हुए, छोटे छोटे बेसन लगे हुए, और 2 खवातीन टीचर उन बच्चों को बता रही थी कमबोर्ड पे, असी दे ले तक पैर उत्ते रख के बह जाने, सानू ये ही नहीं समझ आई असी किवें बहना। और मैं लंदन एक टीम लैके चला गया, एकदम थले टीवी लॉन्च बैठे सा तो उस छत चोन लग पई,
میں کہو یہ کی ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں بھاجی اتنے سخاوت ناز نہان ڈے ہے. میں دوڑ کے اوپر گیا, میں نے کہا مگر چھت کیوں لیک کرنی شروع ہو گئی ہے, یہ نہا رہا ہے تو اس میں کیا ہے. اوپر جا کے میں نے دروازہ ناک کیا, ٹک ٹک. کہتا بھاجی میں نہا رہی ہوں. اور میں کہا پتر بوا تے کھول, تیرے نہان دی اطلاع تھلے تک جان رہی ہے. اس نے دروازہ کھولا, میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کین یو بلیو, باتھ ٹپ کو پانی سے بھر کے اس کے باہر بیٹھ کے ڈونگے سے نہا رہا تھا. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا, دیکھیں یہ آپ کے لیے لافٹر ہے مگر میرے لیے سبق تھا. اس وقت مجھے پتا چلا کہ یار اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے بات ٹپ استعمال کرنا, اس لیے اس نے اس طرح کر لیا. ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے ہاں یہ تربیت, ٹریفک, یہ یاد رکھنا پاکستان کی ٹریفک جتنا مرضی سخت قانون لے آئے یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ٹھیک کب ہوگی؟ اس طرح کے جو سماجی چھوٹے چھوٹے قوانین یا پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو قوانین نہیں, ان کو عادات میں شامل کرنا چاہیے. وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادتوں میں شامل کرتے ہیں. آپ کبھی باہر جائیں یا کوئی آپ کا باہر کا دوست بتائے گا کہ اگر آپ اشارہ کاٹتے ہیں, اوور سپیڈ ہوتے ہیں, کوئی اوورٹیک غلط کرتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا بچہ لڑتا ہے باپ کے ساتھ کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے, کیونکہ اس بچے کو اسکول میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. یہ ٹریفک قوانین, ٹریفک کے اصول جو ہیں یہ اسکولوں میں بچوں کے بلڈ میں شامل کیے جاتے ہیں. فائن تے جنہ مرضی بتائی جاؤ, اسی اونی بجلی چوری کر لیں گے, کوئی ایسی گل نہیں. فائن تے اسی دے دیاں گے. بچوں کی عادات میں, قوموں کی عادات میں ایسی چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں. پھر کہیں جا کے میں ایک چھوٹی سی بچی کو, کینیڈا بھتیجی ہے میرے کزن کی بیٹی, اس کو لے کے وہ مجھے کہتا ہے یار گاڑی چلاؤ. میں نے کہا میں تو نہیں یہاں چلا سکتا, یہ ویسے بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے یہاں. تو اس کے محلے میں اس نے کہا بھاجی ایک چکر دے لاؤ, جا کے کہتے سکو کینیڈا گڈی چلائیے. میں کہا اچھا جی. میں وہ گاڑی میں ڈرائیو کرنے بیٹھ گیا. وہ چھوٹی سی ایک بچی, 20 سال پہلے کی بات ہے, اب تو وہ یونیورسٹی میں بچی پڑھتی ہے, تو وہ پیچھے میرے گاڑی میں چڑھ گئی. تایا میں نے بھی جانا ہے, وہ بیٹھ گئی. شاہ جی میں نے بیلٹ نہیں لگائی. اب فکرہ سنیں, آپ کو پتا چل جائے گا ٹریفک ٹھیک کیسے ہوتی ہے. ایک فکرے سے آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ بچی مجھے کیا کہتی ہے. بیلٹ کی ہمیں اس وقت تو بالکل ہی عادت نہیں تھی, تو وہ ٹین 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 سائرن بجنا شروع ہو گیا بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے. وہ بچی نے مجھے کیا کہا ہے, ایک فکرہ ہے, تایا گاڑی کو چپ کروائیں, گاڑی رو رہی ہے. میں نے کہا شرمندگی سے میں سارا کچھ سمجھ تو گیا. میں نے کہا پوری تفصیل اس سے سنوں. میں نے کہا گاڑی کیسے رو سکتی ہے؟ کہتی ہے آپ کو اس کی چیخوں کی آواز نہیں آ رہی؟ میں نے کہا پھر اسے تم ہی چپ کرواؤ. کہتی ہے گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکو. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکتے, گاڑی سائیڈ پہ کرے اور روکے. میں رک گیا. اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اس نے پچھلی بیلٹ باندھی ہوئی تھی, بیلٹ اتار کے سیٹ پہ کھڑی ہوئی, اس نے وہ کلپ پکڑا بیلٹ کا. کہتی ہے یہ نپل اس کے منہ میں دیں, یہ چپ کر جائے گی. میں تو ادھر سن کے تو نہال ہو رہا تھا, مجھے پسینہ آنا شروع ہو گیا کہ اس اتنے بڑے سیشن کے بعد اب میں نے ادھر جا کے بیٹھ جانا ہے. تو حوصلہ اس لیے بڑا, جرت میں نے اس لیے کی کہ میں نے سوچا اللہ اور یہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو عادت ہے یہ بکرے کے ساتھ کھوتا بھی کھا لیتے ہیں. بات یہ ہے جی کہ اوپر سے سامنے منور سعید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میری تو اس فیلڈ میں پیدائش ان کے سامنے ہوئی ہے. ہمارے بہت بڑے لیجنڈ
فنکار اور ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، سلیم صافی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بہت بڑی ہستیاں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. یار یہ مائک میرا خیال ہے انہی کے خوف سے بار بار. ہلو، یہ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا لاہور کے لوگوں کو کہ ان کے شہر میں یہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول جو ہے وہ منعقد ہوا. میں چونکہ کراچی بھی جاتا رہتا ہوں، کراچی آرٹس کونسل میں حاضری دیتا ہوں ان کے حکم پہ. یہ جو احمد شاہ صاحب آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، یہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی آرٹس کونسل کے، اور یہ جس طرح کلچر کے حوالے سے محنت کرتے ہیں، ان کی بھاگ دوڑ جو ہے یہ صرف کراچی میں نہیں بیٹھے رہتے. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہ لاہور اور پشاور اور گلگت اور اسلام آباد ہر جگہ خود پہنچتے ہیں، اور یہاں جس طرح کے ہیرے انہوں نے اکٹھے کیے، جو یہاں ابھی جن کی گفتگو آپ سن رہے تھے، یہ باقاعدہ منت سماجت کر کے ان کو راضی کرتے ہیں کہ تشریف لائیں، چونکہ ان کو احساس ہے کہ کلچر اور جو ہمارا جو لٹریچر ہے وہ کتنا اہم ہے کسی قوم کو بنانے میں. پاگلوں کی طرح یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں. اب تو ویسے بھی پاگل لگنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ شاہ جی آپ کو بال بنانے کی بھی میرا خیال ہے فرصت نہیں ملتی. میں ان کو جب دیکھتا ہوں ادھر جا کے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے میں بڑا حیران ہوتا ہوں. اچھا جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ میں باخدا بالکل کوئی دانشور یا پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں. مجھے جی بڑی مہربانی آپ کی. میں یہ اسی خوشی میں آیا ہوں کہ میرے جیسے اور بیوقوف بھی یہاں ہیں. تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں جتنی بھی گفتگو کروں گا اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا، میری اصلاح کیجئے گا، کیونکہ میری یہ سوچ ہے غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے، کمپلیشن موت ہے. جو آدمی ہم جس جگہ بھی، جس منصب پہ بھی، جس پوزیشن میں بھی بیٹھے ہوئے، جس کام میں بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کام کی ہمارے ہاں موت ہو جاتی ہے. کمپلیشن موت ہے، غلطی نکلتے رہنا زندگی ہے. میرے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے، اب میرے اپنے بچے جوان ہیں ماشاءاللہ. میں ان کے لیے یہ ضرور عرض کروں گا ہاتھ جوڑ کے بڑی منت کے ساتھ کہ کوئی غلطی نکالتا ہے تو خوش ہوا کرے. خدا کی قسم وہ خوش نصیب ہے جس کے اندر سے کوئی غلطی نکالنے والا موجود ہو، وہ خوش نصیب ہے. اب غلطی نکلتی کیسے ہے؟ غلطی بادب آدمی میں سے نکلتی ہے. جب آپ اپنے اخلاق کو، اپنے ادب کو، اپنی عاجزی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ آپ میں سے غلطی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں. باپ بھی بچے کو ایک دفعہ سمجھاتا ہے، اس کا رویہ دیکھ کے دوسری دفعہ سمجھا دے گا، اور اگر اس کا رویہ اور زیادہ بگڑے گا تو تیسری دفعہ باپ بھی نہیں سمجھاتا. میرا اپنا یہ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. میں اپنے بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں، ادب زندگی آسان کر دیتا ہے. آپ نے یہ تو سنا ہے کہ بادب با مراد، بے ادب بے مراد. یہ مراد سے ہٹ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بے مرادی اور مراد سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، ادب زندگی آسان کر دیتا ہے. میں نے چونکہ پہلی دفعہ جب میں یہاں آیا تو مجھے اجمل خان صاحب مرحوم، جو ہیر رانجھا میں جنہوں نے قیدوں کا رول کیا تھا، میں ان کا بڑا فین تھا اور میرے وہ انسپائریشن تھے. تو مجھے وہ ایک دفعہ مرحوم مل گئے اوپن ایئر تھیٹر میں. تو میں نے بھاگ کے ان کے، وہ اوپر سے سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں نیچے تھا، تو میں نے ان کے پاؤں پکڑ کے کہا کہ مجھے معافی دے دیجئے گا، مجھے بھی شوق ہے ایکٹنگ کرنے کا، اداکاری کا، مجھے کوئی نصیحت کیجئے.
تو انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایسے پیچھے کیا اور انہوں نے صرف اتنا ہی کہا کہ بیٹا باد ابا مراد، بس، تو چلے گئے۔ تو میں نے الحمدللہ اپنی فیلڈ میں اس بات کو اپنے پلے باندھ لیا، میری زندگی بڑی آسان ہو گئی۔ میرے اندر باخدا میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، مجھے کبھی بھی اپنا کام اچھا نہیں لگا، کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ اب کام ہے کیا، آرٹ ہے کیا، یا کوئی بھی کام، کوئی بھی صلاحیت ہے جو آپ کی، جو آپ کا ہنر ہے، وہ ہے کیا؟ کریٹیوٹی جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ پاک جب اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو وہ نعوذ باللہ یہ تو آپ کو کہہ نہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو صبح آپ کو وہ فلاں سٹور پہ ملا تھا، میں وہی ہوں جو یہ ابھی گاڑی سے اترا تھا۔ وہ اپنی کریشن بتاتا ہے آپ کو کہ میں نے تیرے لیے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ بنایا۔ تو جو بھی کریشن ہے نا جی، وہ اصل میں آپ کے اندر بیٹھ کے رب کر رہا ہے۔ بابا پنجابی ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کا ایک شعر ہے، جو آپ کے نانا تھے۔ جی نانا تھے میرے۔ اٹھن بیٹھن شعر ہے، اٹھن بیٹھن نالے رکھے نالے جاگن سون، تن دے حجرے وچ فقیرا روے پرونا کون۔ تو میرا یہ ایمان ہے کہ اس حجرے میں بیٹھ کے رب کائنات ہی تصویر بنا رہا ہوتا ہے۔ انسان کا یہ جو سو کالڈ دنیاوی کریٹر ہے، جس کے نام سے وہ منسوب ہو جاتی ہے کریشن، اس کا کام صرف اتنا ہے کہ اس حجرے کو صاف رکھے۔ رب بڑا صفائی پسند ہے، اپنے اندر کا گند صاف کرے۔ اس میں تکبر ہے، اس میں منافقت ہے، اس میں حسد ہے، اس میں بد اخلاقی ہے۔ اس کوڑے کو جب ہم اپنے حجرے کے اندر سے صاف رکھتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو رب بیٹھ کے تخلیق کرتا رہتا ہے۔ میں سوشل میڈیا کا اتنا استعمال نہیں تھا کرتا، ابھی کچھ عرصے سے میں بھی اب منہ مارتا ہوں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ایک دوسرے کے گریبان کو آ رہے ہیں، گالیاں دینی شروع ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا ہے؟ ثقافت آباء و اجداد کی روایات کا نام ہے۔ میرے آباء و اجداد ایسے نہیں تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے پیارے تھے، بڑے باادب تھے۔ مولانا جوہر، محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، ان کے متعلق یہ سنتے ہیں کہ جب ان کی والدہ بیٹھی ہوتی تھی، کرسی خالی ہونے کے باوجود وہ بیٹھا نہیں کرتے تھے، کبھی بیٹھا نہیں کرتے۔ یہی حالت ہمیں سب بزرگوں کی نظر آتی ہے۔ خدا کے واسطے کنٹرول کریں۔ یہ جو آپ سوشل میڈیا پہ فالوورز لینے کے لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، اور میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میں بزرگ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ انہی نے تو سارا کچھ سجایا تھا، ہم ان کے کام کو خراب کر رہے ہیں۔ جو میرے ہم عمر ہیں یا میرے بچے ہیں، میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ خدا را ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا پہ بھیجا گیا ہے۔ اس میں یار نماز روزے کا ذکر نہیں کیا، اس میں عبادت کا ذکر نہیں کیا، ایک ہی لفظ کہا ہے، حسن اخلاق کی تکمیل۔ خدا را محبت کریں، ضرور تنقید کریں، ضرور ایک دوسرے میں سے اصلاح نکالیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، مگر زبان بڑی اچھی ہونی چاہیے، بڑی پیاری ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر فقیر کا ہی ایک شعر ہے، جی جی کر دی جیاں کولوں لگ پئی چھتر کھان، چھتر وانگوں جدو فقیرہ حدوں ودی زبان۔ آپ یہ دیکھیے کہ پوری دنیا میں ہم کس شکل کے بن گئے ہیں، ہماری عزت ہی نہیں رہی، ہمارا وقار ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو بڑی عظیم قوم ہے، ہم نے یہ کیا کر لیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے پیش آئیں،
ضرور ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ضرور سوشل میڈیا استعمال کریں. میں فالوورز کی بات کر رہا تھا. ہمارے نوجوان صرف یہی دیکھتے ہیں کہ وہ فالوور اتنے. یار فالوور تو وہ جو ہلکی آنچ پہ ڈانس کیا ہے ایک بچی نے، اس کے کروڑوں ہو گئے ہیں. آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتانے لگا ہوں. یہ یاد رکھو کائنات کا سب سے خطرناک نشہ جو ہے نا وہ پاپولیرٹی ہے. سب سے خطرناک نشہ جو ہے وہ پاپولیرٹی ہے. دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی عزت دے، اتنا ہی وقار دے، اتنی ہی پاپولیرٹی دے جتنا آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہے، جتنی آپ ہضم کر سکتے ہیں. میں ذرا کھلی بات کروں گا. میں شوبز کا آدمی ہوں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے کئی ایسے لوگ ساتھی جو شراب نوشی بھی کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ کئی 4 پیگ پینے کے بعد، 4 گلاس پینے کے بعد بھی بڑے معزز، بلکہ مزید معزز ہو گئے ہیں. تو کئی میرے جیسے ہلکے 1 گلاس کے بعد صوفے پاڑنے شروع ہو گئے ہیں. بڑی چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں اپنے مشاہدے کے حوالے سے. جب عزت کی، جب پاپولیرٹی کی وامٹنگ کر دیتے ہو آپ، تو یہ ذہن میں رکھو کہ جب خوراک کی وامٹ ہوتی ہے تو ماں بھی آپ کو صاف ضرور کرتی ہے، مگر اس کے فیس ایکسپریشن یاد کرو، تیرا بیڑا تر جائے. اسے بھی برا لگ رہا ہوتا ہے. خوراک کی الٹی بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے. اسی طرح عزت کی اور شہرت کی جو وامٹنگ ہے وہ بھی ماں کو بھی بری لگ رہی ہوتی ہے، وہ اچھی نہیں لگتی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اسے گالی دے دی، پتہ نہیں کون سا تیر مار لیا، پتہ نہیں کیا ہم نے چن چڑھا لیا ہے. میرا تو اپنا یہ اللہ کے فضل سے ماننا ہے کہ بد اخلاق جو ہے وہ اپنا تعارف کرا دیتا ہے. میں تو اس میں خوش ہوتا ہوں. میں اس میں خوش ہوتا ہوں کہ یار مجھے اس کا پتہ چل گیا، تعارف جلدی ہو گیا، مجھے ٹائم نہیں ضائع کرنا پڑا. اخلاق آپ کا تعارف ہے، آپ کی شخصیت بتاتا ہے. اس لیے میں صرف اتنی گزارش کروں گا جو میں نے کرنی تھی شاہ جی، اس کے بعد آپ مجھے جو مرضی کہیں. میں نے یہ کہنا تھا اپنے بچوں کو، جو کہ یہاں مجھے معلوم ہے کہ سٹوڈنٹس بھی بہت آئے ہوئے ہیں، خدا کے واسطے پاپولیرٹی کو اس قدر نہ اندر اڈیل لیں کہ ومٹ ہو جائے. کوئی ایسی بات نہیں. خدا کی قسم میرے ذہن میں ایک رتی بھی نہیں ہے کہ میں نے ایکٹنگ بڑی کی ہوئی ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی طبیعت پہ. بالکل مجھے تو کوئی پوچھتا ہے تو بخدا میں دل سے کہتا ہوں کہ یار میرا تکا لگا ہے، اللہ دی مہربانی ہے، میں لگا پھرنا. سیدھی بات ہے. کس بات کا مان ہے یار؟ کس بات کی طبیعت خراب کر لے؟ اب یہ چھوٹی چھوٹی دیکھیں، تجربہ حاصل کر کے جو سیکھنا ہے نا وہ آپ کو دیر سے آتا ہے. آپ کا وقت بڑا ضائع ہوتا ہے. صرف اپنے تجربے سے نہ سیکھا کرے، مشاہدہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے. اس حوالے سے میرا کیا مشاہدہ ہے کہ یار انسان تو بڑا کمزور ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. افضال احمد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. میں جب نیا آیا تو یہاں اوپن ایئر تھیٹر پہ ایک ڈرامہ چل رہا تھا، آج آنکھاں وارث شاہ نو. اس میں نے شاہ جی کو دیکھا، افضال مرحوم کو. میں نے کہا یار یہ جس طرح ان کا فٹ ورک ہے، جس طرح یہ چل رہے ہیں اور جو ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری ہے، یہ تو میں 10 دفعہ بھی پیدا ہو جاؤں تو میری تو نہیں اس طرح ہو سکتی. یہ تو کیا ڈائلاگ بولتے ہیں، یہ کس طرح ڈیلیور کرتے ہیں، ایک ایک لفظ علیحدہ علیحدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کیا یہ چلتے ہیں فکرے کے ساتھ؟ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سوئچ بند کر دیے.
ایسے کھڑے شیپ بناتے بناتے گر گئے. نہ فٹ ورک رہا نہ ڈائلاگ ڈیلیوری رہی. افضال احمد وہیں تھے. 21 سال اسی صحت کے ساتھ انہوں نے گزارے. نہ بول پاتے تھے نہ چلنے جوگے تھے. اس لیے اپنی طبیعت میں عاجزی پیدا کر لیں. یہ سب کچھ رب کائنات کے پاس ہے. اپنے بزرگوں کا بہت ادب کرو, بہت ادب کرو خدا کے واسطے. آپ کی زندگی بڑی مزیدار ہو جائے گی, آپ کی زندگی بڑی پیاری ہو جائے گی اور آسان ہو جائے گی. خدا کی قسم آسان ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ وہ یہ کیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح راستہ طے ہو گیا ہے. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کو آگے لے کے جانے والے ہوتے ہیں. میری ایک اور لائن ہے, ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے میں راستے یاد رکھتا ہوں تاکہ واپسی میں دشواری نہ ہو. یہ جو بزرگ ہوتے ہیں یہ آپ کے راستے ہیں. آپ سے جو ایک دن بھی بڑا ہے اس کی عزت کرو. میری فیملی میں اگر کوئی تھوڑی سی ٹوٹاں ہوتی ہے, آپ سب جانتے ہیں تابع دار ہوں اللہ کے فضل سے. اور ماشاءاللہ جتنے بھی ہنسے ہیں مجھے پتہ ہے یہ بھی تابع دار ہیں. تو میں یہ آپ کو بچوں کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ میری بیگم کہے نا جی میری وہ فلاں جٹھانی نے مجھے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہہ دیا ہے, تو میں اسے کسی بہانے گاڑی میں بٹھا کے اس جٹھانی کے دروازے پہ لے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں چلو نیچے اترو اور اسے اندر سلام کر کے آؤ. پھر کیا ہوا ہے, وہ تم سے بڑی ہے. ہاں درانی کچھ کہے گی تو پھر مجھے بتانا. جٹھانی کا میں نہیں سنوں گا, وہ تم سے بڑی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے تم سے بڑا رتبہ دیا ہے. یہ جو پہلے آ جاتا ہے دنیا پہ کائنات پہ اس کا رتبہ آپ سے بڑا ہو جاتا ہے. بزرگوں کو فالو کریں, ان کو دیکھیں, ان کا مزہ لیں, ان سے سیکھیں. آپ کو ان پڑھ بزرگ جو ہے نا جی وہ بھی کچھ نہ کچھ مٹھائی میں سے ایسی چیز پکڑا جائے گا جو آپ کہیں گے کہ اوئے یہ تو پہلے میں نے کبھی کھائی نہیں تھی. لازمن. اور جتنے پاپولر ہوتے جائیں وہ سوشل میڈیا ہو یا آپ کا کوئی بھی کسی بھی آپ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوں, خدا کے واسطے اپنی پاپولیرٹی کی, اپنی عزت کی وامٹ نہ کیا کریں. وامٹ نہ کیا کریں. وہ بری لگتی, وہ اچھی نہیں لگتی. سنبھل کے چلیں. میں اس کو ہلکا آدمی سمجھتا ہوں جس سے اپنی پاپولیرٹی یا اپنی عزت ڈائجسٹ نہیں ہوتی. وہ ہلکی طبیعت کا بندہ ہے, ہلکی طبیعت کا. اپنے اندر کو مضبوط بنائیں. اندر جو بھی جتنی عزت رب نے بنائی ہے, تخلیق کار اندر بیٹھا جتنی عزت آپ کی بنا رہا ہے, دعا کیا کریں یا رب کریم جتنی عزت دو اتنا ہی بڑا ڈائجسٹو سسٹم بھی دے دو. اللہ پاک اسے ڈائجسٹ کرنے کی توفیق دو. بہت شکریہ آپ کا. یہ میرے دل میں ایک بات تھی جو میں نے سوچا تھا کہ ضرور آپ سے جا کے کہوں گا. آپ کبھی ان بزرگوں کے پاس بیٹھ کے سنیں. اقبال ایسے ہی نہیں اقبال بن گیا تھا. اقبال کے والد محترم کا آپ نام تو جانتے ہیں مگر وہ گمنام آدمی ہیں. مگر اقبال نے انہیں گمنام نہیں سمجھا. اقبال کو یہ پتا تھا کہ اس شخص کی وجہ سے میں دنیا پہ انٹروڈیوس ہوا ہوں. وہ ان کی اسی طرح عزت کرتے تھے. کوئی بھی بڑا آدمی لے لیں وہ اپنے بزرگوں کا بادب ہوگا اس لیے بڑا ہے. میں سر قلم کروا لوں گا اگر آپ دیکھیں. دو ہے نا, گروپ تو دو ہیں. حسین بھی اتنا ہی پاپولر ہے, یزید بھی اتنا ہی پاپولر ہے. قافلہ چننا ہے, یزید کے قافلے میں شامل ہونا ہے یا حسین کے قافلے میں. اتنی ساری بات ہے, صرف اتنی بات ہے. اپنی شخصیت کا برا تعارف کروانا ہے, بری گفتگو کروانی ہے یا اچھی کروانی ہے, صرف اتنا سا چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے.
وہ ضرور ذہن میں رکھا کریں. شاہ جی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سہیل صاحب مجھے معافی دے دیجیے، آپ پھر کہیں گے کہ تو آندے ہیں مولوی ہو گئے ہیں. میں کیا مولوی سہیل اصل احمد صاحب، میں نے اصل میں تھیٹر چھوڑ دیا ہوا ہے، 14 سال ہو گئے ہیں. تو مجھے پھر اب یہ میرے بہن بھائی میرے بچے جو ہیں مجھ سے چھوٹی عمر کے، مجھے پھر معافی دے دیجیے گا. میں چھوٹوں کو بھی اپنا استاد سمجھتا ہوں. میرا یہ بھی ایک ذہنیت ہے، معقولہ ہے. میں ٹریک پہ دوڑ رہا ہوں نا جی. آپ کسی بھی واکنگ ٹریک پہ چل رہے ہوں، آپ صبح کی سیر کے سہیل لیے صاحب نکلیں. آپ کے ڈرامے 2 سال چلے اسی العمرہ میں، ہاں تاریخی ریکارڈ قائم ہوئے ایک ڈرامہ. بہت شکریہ. آپ نے بہت ڈرامے لکھے. گجرالے سے نہیں پڑھا لکھا لڑکا جیسے ہم سب تھے، ملت ہائی اسکول سے پڑھ کے آیا، جی پھر اس نے انٹر کیا، جی ہاں پھر کام کے دوران اس نے گریجویشن کی. جی ہاں. ابا ان کے پولیس میں تھے، اوئے ہوئے لیکن ہمیشہ رزق حلال کھلایا آپ کو. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. نانا آپ کے پنجابی کے بڑے معروف شاعر تھے. الحمدللہ. نانا کی زندگی کا کتنا اثر تھا. دوسری بات یہ کہ آپ جس تھیٹر میں آئے تو آپ سے پہلے یہ منور سعید اور نعیم طاہر اور بڑے بڑے لوگ یہاں پر تھے. تانو پہ گئے جی اس کے بعد مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ بھی آپ کو کام کرنا پڑا. تو 14 سال آپ نے العمرہ کا بائیکاٹ کیوں کیا؟ یہاں کیا ہوتا تھا کہ جو آپ نہیں چاہتے تھے کہ ہو؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ڈگ پئی ہے. میرے والد پولیس میں تھے. مشہور تھا کہ میاں اکرم صاحب جو اپنی روٹی جیب میں ڈال کے جاتے ہیں آفس میں. اسرار شیخ صاحب ایک آئی جی ریٹائر ہمارے ہوئے ہیں، اب تو فوت ہو گئے ہیں. بڑے فنکار آدمی تھے، کلاسیکل سنگنگ کے بہت بڑے وہ عالم ہوئے ہیں. تو انہوں نے ایک تقریب میں کہا کہ میرا بھتیجا بھی بیٹھا ہوا ہے سہیل، یہ اس کے والد بھی پولیس میں تھے اور وہ اپنی روٹی جیب میں ڈال کے آتے تھے. میں آپ کو کہوں میرا ہیرو جو ہے نا جی میرا والد ہے. اب میں والد صاحب میں ایکٹنگ میں ہوں، وہ پولیس میں ہے. اب میں وہاں سے کیا لوں؟ میں نے کیا لیا ہے؟ میں نے یہ لیا ہے شاہ جی، میں نے ایک دفعہ کہا کہ ابو یہ سامنے ایک انسپیکٹر رہتا ہے، اس نے 2 AC لگائے ہوئے ہیں. آپ گجرانوالہ ڈویژن کے ہیڈ ہیں اینٹی کرپشن کے، اس وقت اینٹی کرپشن کے ہیڈ تھے. 5 ضلع آپ کے انڈر ہیں. آپ ہمیں پنکھا نہیں تیز کرنے دیتے، پنکھا بھی تیز نہیں تھے چلانے دیتے. اگر 2 بلب جل رہے ہیں یار ایک بند کرو، ایک ہی جگہ بیٹھو، گپیں مارنی ہے تو کیوں دوسرا بلب جلائے؟ تو میں نے کہا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں بھی AC لگا کے بیٹھوں، میرے پاس بھی گاڑی شاڑی ہو؟ آپ اپنی سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں. تو انہوں نے ایک مجھے جملہ کہا، کہتے ہیں نہیں بیٹا مجھے کبھی یہ شوق نہیں آیا، اس لیے کہ زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. جس طرح آپ اپنے گھر میں ہلکی مرچ والا سالن کھاتے ہو تو آپ کسی دوسرے کے گھر میں جائیں، وہاں تیز مرچ پکی ہو تو آپ کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین تو آپس میں کہہ دیتی ہیں کہ یہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا. اگر آپ گھر میں تیز مرچ پکاتے ہو، آپ کسی ایسے گھر میں چلے جائیں جہاں ہلکی مرچ پکی ہو، پھر بھی آپ یہی کہتے ہیں کہ ان کو کھانا پکانا نہیں آتا. تو اصل بات اپنے ذائقے کی ہے. مجھے ہلکی مرچ کا ذائقہ لگا ہوا ہے. میں کبھی بھی انسپائر نہیں ہوتا، کبھی بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس نے AC لگایا ہوا مجھے تو AC برا لگتا ہے. میں نے اپنی زبان کو یہ ذائقہ لگایا ہوا ہے. میں تو AC میں سو ہی نہیں سکتا، میں تو بیمار ہو جاؤں گا فوراً. میں تو کھلی ہوا میں سوتا ہوں، اپنے صحن میں سوتا ہوں. تو یہ اصل میں اپنی زبان کا، اپنی زندگی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے. آپ اس ذائقے کو اگر اڈاپٹ کر لیں تو آپ اس میں خوش رہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری ہم میں پیدا ہو چکی ہے. اصل میں تو یہ جو آپ کلچرل فیسٹیوٹیز کرتے ہیں نا، یہ شاہ جی بڑی ضروری ہیں. اصل یہی ہے، شیکسپیئر کا کہنا ہے نا جی، جو لوگ اپنی ثقافت بھول جاتے ہیں ان کے جغرافیے بدل جاتے ہیں.
آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان ہو یا کوئی قوم یا کوئی ملک ہو، سب سے اہم ثقافت ہے، سب سے اہم ثقافت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جاپان میں 5ویں کلاس تک صرف اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں بچوں کو، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جاپان کے سوشل میڈیا کے اوپر صرف تعلیم کی، ٹیکنالوجی کی، سائنس کی بات ہوتی ہے۔ ادھر یہ نہیں ہوتا کہ اپنا لیڈر ویخ تے میرا لیڈر نہ ویخ، وہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں تعلیم کی بات ہوتی ہے۔ بڑی ہی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا ہمارے پاس ویسے ہی ہے جیسے بندر کے ہاتھ ماچس آ جاتی ہے۔ اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ماچس کا استعمال کیا ہے، اس سے چولہا جلانا ہے، اس سے شمع روشن کرنی ہے، اس سے لالٹین جلانی ہے، وہ جنگل کو ساڑ بیٹھتا ہے بیچارہ۔ ہم نے اپنا جنگل ساڑ لیا ہے، جلا لیا ہے، اور یہ ہم سب کے ہاتھ میں ہے۔ فوری طور پہ اگر ہم اپنی اپنی اصلاح شروع کر دیں تو وہ بڑے آرام سے ہم واپس آ سکتے ہیں۔ نانا سے میں یہ انسپائریشن میں نے لی ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو وہ ریڈیو پہ یہ لٹریری پروگرام کرتے تھے، اس وقت صوفی تبسم صاحب، ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب، یہ لوگ ریڈیو بڑی اصلاحی چیزیں، بڑے اصلاحی پروگرام کرتا تھا، تو وہاں ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کرتے تھے۔ پھر ٹی وی آ گیا تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا۔ اس وقت ٹی وی جو ہے آج کل کے ٹی وی کی طرح نہیں تھا، اتنا موٹا سا ایک ٹی وی ہوتا تھا، تو اس کو 2-3 گھنٹوں کے لیے میدان میں اتارا جاتا تھا، اس کا غلاف شلاف